میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی, بہت بڑا سیشن ہو رہا تھا, بہت سارے بچے تھے وہاں پہ, ایک اسکل سکھائی جا رہی تھی, میں ایک ادارے میں تھی, اور وہاں پہ میں ذرا تاخیر سے پہنچی, تو وہاں پہ جو سب بچے بیٹھے ہوئے تھے وہ خاص ایج کے, کچھ ٹین ایجر سمجھیے کہ 13 اینڈ ابو بچے تھے, اور وہاں پہ ان کے انسٹرکٹرز بھی تھے, ان کے ٹیچرز بھی تھے, سب موجود تھے. تو یقین جانیے ان میں سے جو ایک آدھا ٹیچر تھے ان کے, انہوں نے اٹھ کے مجھ سے کہا مس آئیے آپ یہاں بیٹھ جائیے. نن آف دا کڈز مووڈ, نن آف دا کڈز ایون تھاٹ کہ کوئی بڑا انٹر ہوا ہے تو ہم اس کو جگہ دیں. بھائی ہماری تو تربیت یہ ہوئی تھی کہ کوئی بڑا ہے تو فوراً اٹھ کے کھڑے ہونا ہے اور جگہ دینی ہے اور بادب کھڑے ہو جانا ہے. ہم اپنے ٹیچرز کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھ بانٹ کے ایسے جیسے غلام کھڑے ہوتے. ادب میں, خوف میں نہیں, ادب میں, کہ استاد اگر بیٹھا ہے تو ہم اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے برابر میں. استاد اگر کھڑا ہے تو ہم ڈھونڈ کے ان کو چیئر لا کے دیتے تھے, یا والدہ ہیں یا والد ہیں یا کوئی بڑا بزرگ آ گیا ہے گھر میں, تو یہ تو ہم نے کیونکہ گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا. کوئی بڑا اگر کوئی بات سمجھا رہا ہے, چاہے وہ 2 گھنٹے بھی بولے, تو ہم خاموشی سے اس کی بات سنیں گے, بیچ میں اس سے سوال جرا نہیں کریں گے. جو سوالات ہیں وہ بعد میں کریں گے. سوال ضرور کرنے کی اجازت تھی مگر بیچ میں انٹرپٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی. 4 بڑے لوگ اگر بیٹھے ہیں کہیں پہ تو وہاں بچے نہیں جائیں گے اجازت لیے بغیر, کیونکہ بڑے آپس میں بات کر رہے ہیں. یہ کہا جاتا ہے یہاں بڑے بیٹھے ہوئے, آپ لوگ وہاں جا کے کھیلیے. تو یہ تو ہمارے گھر کی تربیت تھی بھائی, ہمیں اسکول نے نہیں سکھایا, نہ اسکول کی ذمہ داری تھی یہ سکھلانا. یہ تو ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا گھر میں کہ یہ ہونا ہے, یہ ایسے ہی ہونا ہے. لیکن مجھے حیرت یہ ہوتی ہے کہ آئی ایم سو سوری ٹو سے, آج کل بدتمیزی کو کانفیڈنس کا نام دے دیا گیا ہے. بھائی ہمارے بچے تو بہت کانفیڈنٹ ہے, 2 ٹوک ہیں, جو منہ میں آتا ہے وہ کہتے ہیں, آگے والے کو دیکھ کے بات کرنی چاہیے. آئی ایم سو سوری, دیٹس ناٹ کانفیڈینس, دیٹ بدتمیزی. اس کو ایکسیپٹ کیجیے کہ یہ بدتمیزی ہے, بد اخلاقی ہے, کہ بڑوں کے سامنے آپ بحث مت کیجیے, صرف اس بات کا لحاظ کر لیجیے. بے شک آپ کو ان کے پوائنٹ سے آپ اگری نہیں کرتے, آپ کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یو کی ناٹ ریلیٹ ٹو وٹ دے آر سیئنگ, صرف ان کو بڑے ہونے کا حق دے دیجیے کہ وہ بڑے ہیں آپ سے, ان کی بات سن لیجیے اور سرنگوں کر لیجیے کہ ٹھیک ہے آپ جیسا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, ہم نے یہی کیا ہے. کہ کسی کی کوئی غلط بات بھی ہو تو ہماری امی نے ہمیں یہی سمجھایا کہ بیٹا تم اپنے آپ کو نیچا کرو اور ان سے کہو جی ٹھیک ہے ہم یہی کریں گے. اور الحمدللہ اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں, الحمدللہ. آئی فیل کہ بہرحال بزرگوں کا اور والدین کا تو حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کبھی بھی, لیکن یہ کہ وہ مرتبے پہ تو ان کو رکھنا ہے نا. یہ تو ویسٹ کا کلچر ہے نا, کہ وہ اپنے چچا کو بھی جان کہہ کے بلا رہے ہیں اور اپنی خالہ کو بھی الزبتھ کہہ کے بلا رہے ہیں, اور سب انکل آنٹی کوئی سب ہٹ گئے, نام لے کے بلا رہے ہیں. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, فیس بک پہ آ جاتی ہیں نا, آپ جب اسکولوں اور اس کے لیے ریسرچ کریں تو وہ اسکول والی چیزیں اور اکیڈیمک والی چیزیں وہ بھیجتے رہتے ہیں. کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے ہائی اسکول میں جا رہا ہے رینڈم, اور اپنے ٹیچرس کو فوکس کر کے کہہ رہا ہے ہیلو جان ہاؤ آر یو, تو وہ کچھ ٹیچرس تو ایسے گھور کے اس کو دیکھ رہے ہیں, گیٹ اوے فرام مائی فیس, واٹ آر یو ڈوئنگ, ڈونٹ کال می بائی دیٹ نیم. اور کچھ ٹیچرس ہیں وہ اس کو بہت کیجولی لے رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا کلچر ہے بھائی, ہم یہ کیوں اپنا رہے ہیں؟ کہ عزت اور ڈسٹینس اور مرتبہ وہ قائم رکھنا ہے نا, وہ ملحوظ نظر رکھنا ہے. تو یہ تو بھیا گھر کا معاملہ ہے, اب اچھا لگے یا برا لگے. یہ تربیت والا معاملہ جو ہے یہ تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. جب آپ مانڈی پہ رکھ کے اپنے بچے کو ایسے سلا رہی ہوتی ہیں تو آپ کیا لوری سنا رہی ہیں, آپ اس کو کیا سکھلا رہی ہیں. آپ غصے میں کسی سے فون پہ بات کر رہی ہیں تو وہ بھی سن رہا ہے. آپ رو رہی ہیں کسی دکھ کے اوپر تو وہ بھی محسوس کر رہا ہے. آپ کے ہاتھ کے لمس سے آپ کس طرح اس کو تھپک رہی ہیں, وہ محسوس کر رہا ہے کہ وہ پیار کا ہے, ریلیکسیشن کا ہے, دکھ کا ہے, ندامت کا ہے, غصے کا ہے. جذبات یہاں سے جا رہے ہیں بچے کے, آپ اس کا سر سہلا رہے ہیں تو آپ کے جذبات لمس سے آپ کا جذبہ بچے تک منتقل ہو رہا ہے. تو تربیت تو وہاں شروع ہو چکی ہے.